سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ چھوٹے جانوروں میں جیسے کہا جاتا ہے بکرا، دمبا، مینڈھا، ٹھیک ہے، ان سب کی تو قربانی ہوتی ہے اور عام زبان میں دمبا، بکرا، مینڈھا ہی کہا جاتا ہے. لیکن کیا اگر ان کا فیمیل ہو، یعنی ان جانوروں کی فیمیل ہو، تو کیا اس کی بھی قربانی جائز ہے؟ یعنی بکرے کی جگہ پر اگر بکری کی قربانی کر لی جائے، یا مینڈھے کی جگہ پر مینڈھی کی قربانی کر لی جائے، یا دمبے کی جگہ پر دمبی کی قربانی کی جائے، کیا ان کی بھی قربانی درست ہوتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن جانوروں کی قربانی جائز ہے تو ان کے جس طرح میل کی، مذکر کی قربانی جائز ہے، اسی طرح اس کے فیمیل کی بھی قربانی جائز ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دمبے کی جائز ہے تو دمبی کی بھی جائز ہے. اسی طرح بکرا اور بکری دونوں کی جو ہے جائز ہے. اور بھیڑ کے اندر جائیں تو اس کے اندر بھی اس کی مؤنث بھی جائز ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی جانور کی جس کی قربانی جائز ہے اس کے نر یا مادہ میں کسی ایک کی قربانی منع ہو، ایسا نہیں. کوئی ثواب میں کمی بیشی ہو جاتی ہو کہ نر کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور فیمیل کرنے سے کوئی کم ثواب ملتا افضلیت ہے؟ کے اعتبار سے بعض چیزوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. میل ہو یا فیمیل، جانور مذکر یا مؤنث دونوں کی ہی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عمر کا اعتبار دونوں کے اندر برابر ہی ہے، جو مذکر کے لیے عمر بیان کی گئی وہی مؤنث کے لیے بھی ہے. البتہ افضل ہونے کے اعتبار سے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی کون سا جانور افضل ہے، اب دونوں جانوروں کی قیمت برابر ہے اور گوشت بھی اچھا ہے. اب اس اعتبار سے کہ ان میں افضل کون ہے، قیمت جب برابر ہوگی تو پھر، ورنہ جو قیمت میں زیادہ اعلیٰ ہوگا وہ زیادہ افضل ہے. قیمت میں برابر ہے تو پھر دمبا دمبی سے افضل ہے، بکری بکرے سے افضل ہے جبکہ بکرا غیر خصی ہو. اگر خصی بکرا ہے تو وہ بکری سے افضل ہے. اگر بکرے کو خصی کروا دیا گیا تو اس میں یہ عیب میں تو شمار نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، قربانی کا جانور یا ویسے بھی عام جانور کو بھی خصی کروانا جائز ہے، اور قربانی کا جانور جو کہ خصی ہو وہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسے جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے. اچھا، تو یہ زیادہ افضل ہے بنسبت غیر خصی جانور. یعنی اس میں اگر سنت کی نیت بھی کر لی جائے تو سنت کا ثواب بھی شامل ہو جائے گا؟ جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جانور کی قیمت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر اور اس میں جو ہے فربا پنا بھی آ جاتا ہے.